میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اجتماعی طور پر سب مل کر استعفے نہیں دیتے تو یہ حکومت پھر اپنی مدت لمبی کرتی جائے گی. استعفوں کا آپشن سے بھاگ جانا یہ اس موجودہ حکومت کو وقت دینے کے مترادف ہے. اگر آنا چاہتی ہے اور سوچتی ہے کہ ہم نے کچھ غلط فیصلے کیے ہیں تو اور اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے, ہم نے راستے بند تو نہیں کیے ان کے لیے. میں کسی پارٹی کو نشانہ بناؤں, وہ کیوں اعلی کار بن جاتے ہیں ایک ناجائز حکومت کے خلاف؟ عام آدمی کی آواز پی ڈی ایم ہے یا وہ جماعت جو پی ڈی ایم سے الگ ہو کر پی ٹی آئی میں بریکٹ ہو گئی ہے؟ ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو گرایا جائے, اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے, انتخاب ہوں گے, ہم انتظار کریں گے. وفاقی حکومت کے اندر ہم نے ان کو دعوت دی تھی جس دن حکومت ووٹ آف کانفیڈنس لے رہی تھی کہ یہ ہماری سپورٹ کریں اور حکومت کو الٹا دیں. ان کی پارٹی نے انکار کر دیا, صاف انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دیں, نہیں تو ہم گورنمنٹ کرا دیں گے. فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ کرا دے. اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں, فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کرا دو. السلام علیکم ناظرین, پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اجتماعی استعفے دینے کے موقف پر آج بھی قائم ہے, اور جنہوں نے اجتماعی استعفے دینے سے انکار کیا ہے انہوں نے حکومت کو فائدہ پہنچایا. انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے فیصلوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے اور حکومت کو فائدہ دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پی ڈی ایم کو توڑنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل ہو گئی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو الیج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جا سکتا تھا اور تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لائی جا سکتی تھی, اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی, لیکن پی ڈی ایم نے اور نون لیگ کی لیڈرشپ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا. ہم نمبرز بھی ان کو پورے کر کے دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کو عثمان بزدار صاحب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے, اس لیے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر پی ڈی ایم کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور در پردہ اسٹیبلشمنٹ کے اہداف کے لیے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تیسری جانب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما یہ دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ حاصل کروں گا, تو اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے پیپلز پارٹی سے رجوع کیا, کانٹیکٹ کیا اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ ہاؤس سے نہیں لینے دینا چاہیے. اس کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کو اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو سپورٹ کرے, لیکن پیپلز پارٹی نے یہ پلی ماننے سے انکار کر دیا اور اپوزیشن کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو نون لیگ کی جانب سے پیپلز پارٹی پر لگایا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری اب یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتی تو الیکشن تک انتظار کیا جائے گا. اور دوسری جانب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے. وہ این آر او کے لیے حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کے تمام کے تمام مقاصد اور ترجیحات ذاتی ہیں اپوزیشن کے رہنماؤں کی, وہ صرف این آر او چاہتے ہیں. انہی تمام پوائنٹس پر ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ سینیٹر نعمان وزیر صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. سینیٹر سسی پلیجو صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. سینیٹر ڈاکٹر غوث نیازی صاحب ہیں, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور سینیٹر کامران مرتضی جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما ہے. ان تمام سے ڈسکشن کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نعمان وزیر صاحب, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت معیشت کے حوالے سے غلط دعوے کر رہی ہے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ وہی ایک محکمہ ہے جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس تھا, جو ہمیشہ ہر سال دے رہا ہوتا ہے, اور اس نے جو ہی اس کا فارمولا ہے, جو طریقہ ہے, اسی پر انہوں نے دیا, کیلکولیٹ کر کے 3.94 دیا. اگر تو آپ کہنا کہ کسی نے انٹرفیئر کیا
اور اس کے اندر فرض کرنے کی فکر کوشش کی گئی، جیسے پہلے کیا گیا تھا. پہلے حکومتوں نے فرض کیا تھا، جو ورلڈ بینک والوں نے بھی IMF والوں نے بھی پکڑا تھا آپ کو کیا فرضنگ کرتے ہیں. وی ڈونٹ انڈلج ان دس تھنگ. ہم نے صحیح فگر دی، اور میرے ایز اے لے مین میں آف دا کف بیک آف دی اینولپ کیلکولیشن سے آئی تھنک دی فگرز آر ایون بیٹر دین دس گروتھ ریٹ. سینیٹر غوث بخش نیازی صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی جو استعفے دینے کی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ استعفے دینے پر آج بھی قائم ہے. مسلم لیگ نون بھی اجتماعی استعفے دینا چاہتی ہے ابھی بھی آج بھی؟ بالکل جی، جو PDM کے پلیٹ فارم پہ فیصلے ہوں گے ہم اس کو منان تسلیم کریں گے. اور آج جب سے PDM بنی ہے سپٹمبر 2020 سے آج تک ہم تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. جو بھی فیصلہ اجتماعی طور پر ہوتا ہے تو اور ایک کنسنسس سے ہوتا ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اور اگر اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ریزائن دینا ہے تو ہم انشاءاللہ ریزائن دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ ہم تو اس وقت بھی تیار تھے. پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی ہے. ہم تو جس وقت مولانا صاحب یا جو پارٹیاں PDM میں ہیں اگر متفقہ عمل یہی بناتی ہیں کہ ریزائن دینا ہے، ہم تیار ہیں انشاءاللہ. ہم ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. تو آپ پنجاب سے ریزائن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھی کہا ہے. نہیں، PDM میک اپ جب طے ہوگا، PDM کا لائحہ عمل جب بنے گا PDM میں کہ پنجاب سے ریزائن دینا ہے تو ہم ریزائن دے دیں گے. کیوں نہیں کریں؟ اب تو بلاول بھٹو زرداری جی بلاول صاحب تو اب وہ ایک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے سیاست کی جائے. انڈر ہینڈ انہوں نے حکومت سے ہاتھ میں لا لیا ہے. اب وہ کبھی وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. بھارت ان کی اپنی مرضی. ہم تو ابھی فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے PDM کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اگر ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جو ان کا اسٹیپ تھا غلط تھا تو ابھی آ جائے مدد کرنے، اور تیار ہے. نہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو آپ کو الج کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت کو مسلسل فائدہ پہنچا رہی ہے. پنجاب میں حکومت جاتی تو مرکز میں بھی جا سکتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. آپ چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے. یہ پچھلے ہفتے کہا ہے بلاول صاحب نے. آج اگر دیکھو مرکز میں لے آئے. اب دیکھو یہ سارے چیزیں ڈسکس ہوئی تھی PDM میں کہ ہم جب بھی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اندرون خانہ ہاتھ ہو جاتا ہے. سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد تھی، پھر سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تو اس میں کیا رزلٹ ہوئے تھے. ہم تو ایک تکنیکی طور پہ اگر ہم عدم اعتماد، ہمارا یہ موقف ہے کہ جب عدم اعتماد لے آئیں اور پھر ناکام ہو جائے تو حکومت بجائے کرنے کے اور مضبوط ہو جائے گی. تو ہمیں تو اگر ہمیں زرداری صاحب فگرز بتائیں نا، ہمیں تو آپ پنجاب سے شروع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فگرز تو وہ کہہ رہے ہیں پورے ہیں ہمارے پاس، آپ شروعات نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس پنجاب میں اتنی اکثریت نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم لے آتے اس کو. ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. اس پہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جو تعدید قوتیں پہلے بیچ میں آ جاتی ہیں وہ آ جائیں گی، اور ہمارا جو موقف جو ہے وہ ہماری جو تحریک ہے وہ بیچ میں رہ جائے. آپ مرکز میں لانا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ مرکز میں لانا چاہتے ہیں یا پنجاب میں لانا چاہتے ہیں؟ مرکز میں پہلے لائے نا. زرداری صاحب ہمیں فکر بتائیں کہ یہ فکر ہے ہمیں جو شورٹی ہے تو کچھ کی پوجا کوئی اس میں نفرت نہیں ہوگی تو ہم تیار ہیں. پہلے انہیں شورٹی میں دلائی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بن جائیں گے، ہمیں سارا بتایا تھا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. ہمارا ایک نمبر بھی پیچھے نہیں ہٹا. وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کو روک لیں. شہباز شریف صاحب ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہمارے سارے ووٹ ان کے ہیں. تو بجٹ کے سلسلے میں بھی آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں. دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. کامران مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے اور کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ سارے ووٹ ان کے جو ہے نا وہ باقی اپوزیشن پارٹیوں کے ہیں. وہ تو انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ طے شدہ ووٹ جو ہے سینٹ میں طے تھی، اور انہوں نے جا کے گورنمنٹ وہ ان سے کیا اور جا کے وہ شارپ پریکٹس سے کیا اپوزیشن لیڈر کا سلاح کیا. تو اگر اس طرح سے کرنا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر 5 سال کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی لوگ حکومت کے آئیں گے آگے جو نا وہ معاملہ ختم نہیں کر سکیں گے. اگر معاملہ صحیح جمہوری جدوجہد کی طرف لے کے چلنا ہے، اگر بغیر کسی اس کی جو نا فائدے اور نقصان کے چلنا ہے اور اصولوں کے پر چلنا ہے، نظریے پر چلنا ہے، تو پھر بسم اللہ کریں. پھر معاملات سیدھے چلتے چلتے معاملات جو ہے نا وہ طے شدہ جو ہے نا گیا ہے. اور اس کو آپ دیکھ
دیکھ رہے ہیں کہ بعض فائدے یقیناً جو ہے نا وہ ملے ہیں. وہ اب زرداری صاحب پہ کیس اس طرح سے نہیں چل رہے, ان کی ہمشیرہ پہ اس طرح سے کیس نہیں چل رہے, تو یقیناً اب باقی تو کسی نے دیکھا نہیں ہے کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ڈیل کرتے ہوئے. مگر یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ وہ جو کیسز جو ہے نا وہ جو عثمان پہ اٹھایا ہوا تھا, جو نہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے سارا معاملہ, وہ کدھر گیا؟ وہ سارا جو ہے نا وہ چور تو کہتے ہیں کبھی کبھی آہستہ, مگر اس کے بعد چلے گیا, وہ معاملے ٹھپ ہو گئے نا آہستہ آہستہ. اسی ساتھ اب رہ گئے ہیں وہ ٹیل اینڈ پہ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں کچھ نہ کچھ آدمی جو ہے نا ان کے شاید وہ ہارڈ شپ کا کیس بن کے وہ بھی آ جائیں. مگر اس میں جو جمہوری جدوجہد کو یا نظریات کو جو نقصان پہنچا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ سارے کا سارا جتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد تھی اس کو پھر 5-10 سال ہینگ کیا گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی والے بریکٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹ حکومت کو فائدہ پہنچایا ہے, جبکہ وہ وائس ورسا الیج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ, جس میں JUIF ہے اور مسلم لیگ نون ہے, وہ نہیں چاہتے کہ حکومت گھر جائے. میرے خیال کی بات نہیں ہے نا, بات گارڈز کو ملائے گی. آپ یہ دیکھیے کہ کیا کام کرنے سے کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا. جو کچھ ہوا اس کا نقصان پی ڈی ایم کو پہنچا, جو کچھ ہوا اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی اور کو پہنچا. جب کسی اور کو فائدہ پہنچا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ سارے معاملے کا بینیفیشری کون ہے, اور اگر بینیفیشری کوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نام ہے کوئی نہ کوئی تو تھی. اگر فرض کر لی کہ غلطی سے ہو گیا سارا کچھ, یہ بینیفٹ غلطی سے چلا گیا, تو پھر تو آدمی ساری کہتا ہوا پیچھے آ جاتا ہے, اس کا جو ہے نا وہ معافی خلافی شروع ہو جاتی ہے. مگر اس کے اوپر ڈٹے رہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو آگے مزید بڑھانا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو توڑا ہے پی ڈی ایم سے, وہ اسٹیبلشمنٹ نے توڑا ہے. دیکھیے اس کی ایویڈنس اگر کوئی کہے تو کہ آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے, تو ایویڈنس میرے پاس کوئی نہیں ہوگی. مگر آپ اس کو فیل کر رہے ہیں کہ نہیں فیل کر رہے کہ وہ جو کیسز تھے وہ کہاں ہیں آج کل؟ جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کیسز تھے وہ آج کل کہاں ہیں؟ وہ اس سے پہلے وہ جو شور شرابہ تھا وہ کہاں ہے؟ تو اب وہ شور شرابہ نہیں رہا نا. بالکل صحیح ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب, اگر ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے تو ہم کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ عدالتیں پھر انفلوئنس ہوتی ہیں. ہاں, عدالتیں انڈیپینڈنٹ بالکل ہوتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, مگر وہ جو بعض اوقات پروسیکیوشن جو ہے نا وہ لگامیں کھینچ لیتے ہیں, بعض اوقات پروسیکیوشن جو ڈوریاں ڈھیلی کر دیتے ہیں, بعض اوقات پروسیکیوشن کو اعتراض نہیں ہوتا. جب اگر پروسیکیوشن اعتراض نہ کرے یا کم تر اعتراض, کمزور اعتراض کرے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عدالتیں تو پھر تو نہیں ہوتی نا اس میں. تو آپ آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں کہ اجتماعی استعفے دیے جانے چاہیے؟ بیچ میں تو بالکل آپ کا بالکل استعفے والا موقف ہی نظر انداز ہو گیا. ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ جو کچھ ہو اس ملک میں دستور کے مطابق ہو, اور دستور کے مطابق جو ہے نا طاقتور اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ اس کے تابع ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ اس کا حلف اس کا لیں اور کام کوئی اور کرے. بالکل صحیح ہے. سسی بلیجو صاحبہ, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور حکومت کو فائدہ پہنچایا ہے. میتلا صاحب بہت شکریہ. ایسا لگتا ہے پروگرام پورا پیپلز پارٹی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہی ہو رہا ہے, کیونکہ سارے پارٹیسپینٹ ایک طرف ہیں. آپ کے سوالات بھی اور پیپلز پارٹی نہیں, نعمان وزیر صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے. سسی صاحبہ نہیں, ان کا اپنا ہے, ہم تو پارٹی بھی ہماری اس وقت, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. سسی صاحبہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی نہ صرف وکٹمائزیشن کی زد میں ہے, صرف خورشید شاہ صاحب نہیں, ہماری پوری ٹاپ کی لیڈرشپ, نثار کھوڑو صاحب, اعجاز جکھاڑی سے لے کر آپ نے جو بھی نام لے لیں آپ, ایون صوبائی وزراء تک. ہمارے وزیر اعلیٰ بھی ہر ہفتے نیب کے کٹہرے میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں, اور کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو وہ اس طرح نہیں کھینچتے. ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے نام بھی اس سیل پہ ہیں. لیکن ہمیں فخر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنے عوام کے بیچ میں رہ کر یہاں سب جو ہے فیس کر رہے ہیں, بھاگے نہیں ہیں اور سمجھوتا ڈیل پر کوئی سائن نہیں کی. جو بھی جدوجہد ہے یہاں رہ کر مقابلہ کر رہے ہیں. اگر یہ ڈیل ہے تو پھر تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا کہنا چاہیے کہ اس سیل پہ بھی ہماری پارٹی کے نام ہوں, کٹڑے میں بھی ہم کھڑے ہوں. ہاں, بلکہ 29 تاریخ کو بحثیت ایک سیاسی کارکن کے مجھے بڑا انتظار تھا کہ پی ڈی ایم میں بھی ماشاءاللہ میں تو سب کی ریسپیکٹ ہم کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے. سب کی اپنی اپنی جگہ جدوجہد بہرحال رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ رائے بند کو عدالتیں بھی انصاف دیتی ہیں اور یہاں وہاں سے بھی ہو جاتا ہے, معاملات جو ہے طے ہو جاتے ہیں.
और पता भी नहीं चलता, और खुलेआम भी कहा जाता है हम तो वफा मत करेंगे रंग की चोट पर। तो अब ये अवाम देख रहा है, ऐसा नहीं है कि अवाम नहीं देख रहा है, लोग हैं आजकल तो सिर्फ एक पीटीवी की खिड़की नहीं है टीवी की खुली हुई, मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, आंखों देखा हाल जो है, और एक इंटरेक्टिव मीडिया भी है। तो यही शशि साहब यही सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते, वन साइडेड ब्रॉडकास्ट होता था जिसमें सिर्फ जी एक ही जो है वो शख्स की न्यूज आ जाती थी। अब रायबन को इंसाफ मिल रहा है अदालतों से भी, यहाँ से भी, वहाँ से, तो हम तो उसमें भी रंज नहीं है, अल्लाह उनको खुश रखे। बाकी बात ये है कि इस वक्त हमारा सूबा भी हर तरह से जल रहा है, माली मसाइल हो या पानी का मसला हो, विक्टिमाइजेशन जो पार्टी के हवाले से भी वो भी उरूज तो पर। आप कह रही हैं कि आपने हुकूमत को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है और ना ही जमहूरियत को कोई। पंजाब के शशि साहिबा, हमारे केसेस, हम पंजाब के हमारे भाइयों के केसेस वहाँ की अदालतों में वही सुनवाइयाँ होती है, यहाँ केस सिंध में किए हुए, कटड़े लगाए हुए इस्लामाबाद में। तो अब तो आसिफ अली जरदारी साहब के भी केसेस चले गए हैं ना सिंध में, अब तो उनके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं उस तरह से चल रहा है जैसे पहले चल। अपना दूंगी ना मिथिला साहब, सवाल आपका होगा, जवाब मैं अपना दूंगी। जी 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 जी, मैंने सुना है जी। तो अभी यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ये कोस्तान का एरिया है जी जी गाँव में, और बीच बीच हवा की वजह से थोड़ा सा आवाज डिम हो जाए तो नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जिस सरजमीन पे मैं खड़ी हूँ, कोस्तान, ये जुंगशाई खीरसर की रेंज जो पूरी हुई चमड़ तक, पानी का कतरा भी नहीं है। सामने अगर चले जाएं आप तो साहिली बेल्ट है पूरा, वहाँ भी पानी पीने तक के लिए नहीं है। डेल्टा तो वैसे ही मर रहा है, 5वां नंबर बड़ा, वहाँ भी हमें कह रहे हैं कि सियासत की जा रही है। उस हवाले से भी हम बात उठाते हैं तो दूसरे साथी हमारी बात से बात मिलाने के लिए तैयार भी नहीं है कि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बहरहाल बिल्कुल ठीक कह रही है। छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने अब डिसाइड कर लिया है कि अगर अपोजिशन हुकूमत घर नहीं भेज सकती तो इलेक्शन तक इंतजार किया जाएगा या कोई पीडीएम दोबारा से भी इकट्ठी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नुमान वजीर साहब, ये पीपल्स पार्टी और हुकूमत का मौक़िफ़ एक जैसा क्यों हो गया है कि पीडीएम बड़ी कंफ्यूज्ड है और उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाना है और क्या सियासत करनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर पीटीआई में हूँ और फिर इस तरह आगे चलता हूँ। फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट की सीधी बात करूँगा। देखिए, मेरे हिसाब से इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहली दफ़ा पहले भी शायद थोड़ी सी आई थी हुकूमतें इन बिटवीन, लेकिन पिछले 15 सालों के अंदर ये पहली हुकूमत आई है जो बड़ी नेशनलिस्ट टाइप है और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता है कि ये पार्टी जो है ना, जिस तरह मूव कर रही है उस तरह पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारी नेशनल असेंबली में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, सेनेट में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी पहले, आपको पता है जो हालात थे, तो उसके अंदर वी हैव टू साइड विद समवन। अब साइड किसी ने हमारे साथ करना है तो एस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि साइड करने के लिए वो बेहतरीन पार्टी होगी जिसके कबर्ड में मैक्सिमम स्केलेटन्स होंगे, जिसकी चीज़ों उनकी बहुत गलत चीज़ें उनके पास हों, जिनके राज उनके पास हों। तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनके आर्म ट्विस्टिंग भी कर सकती है, उनको कह सकती है कि जी आप हमारी ये पार्टी जो है ना इसको सपोर्ट करें, और वो आपके जो बिल्स हैं, जो रेगुलर जो प्रोसीजर्स बनाना चाहते हैं उनको नेशनल असेंबली में और सेनेट में पास करें। इस तरह मेरे सामने पीपल्स पार्टी जो हमारे साथ जो सपोर्ट कर रही होती है, काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट करती है पीटीआई को, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दे सपोर्ट अस कि जी दे देमसेल्फ हैव लॉट ऑफ स्केलेटन्स इन द कबर्ड एंड दे सपोर्ट अस बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जहाँ तक जुडिशरी का आपने बात की, लेट मी वेरी क्लियर अबाउट जुडिशरी के अंदर जी हर किस्म के लोग हैं। जुडिशरी के अंदर जो है ना, पहले कोई सम पीपल फॉर सम देयर ओन गेन्स वेदर इन काइंड और कैश एनीथिंग, वो फैसले हुए हैं, हिस्टोरिकली ऐसे फैसले हुए हैं, वो चीज़ें गलत होती गई हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता होपफुली चीज़ ठीक होगी। जहाँ तक पानी की बात की शशि वरीजो साहबा ने, तो कोटरी पर आपकी कैलिब्रेशन हुई है। सारा जितना पानी पंजाब वाला आपको दे रहा है, सिंध को ज़्यादा पानी दे रहा है, अपने हिस्से का भी पानी दे रहा है। बिल्कुल सही। फिर भी जो प्रूव्ड है कि आपके वहाँ पानी की चोरी बहुत ज़्यादा है, इंक्वायरी करा दें। आपके वहाँ प्रोविंशियल असेंबली में ये रेज किया गया है,
कमेटी बनाए, उस पर इंक्वायरी जी बिल्कुल ऐसा ही है। नुमान वजीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान दुरुस्त कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग किया है। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर दिस माय व्यूज, मेरे क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ उनके जो है ना पीपल्स पार्टी के काफी राज इनके पास है, हम कुछ नहीं एस्टैब्लिशमेंट कर सकती जिस वक्त भी चाहे, तो बेचारे डर के मारे जो वो हुक्म आता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो कर रहे होते हैं। ये टॉप उनकी जो टॉप हायरार्की है ना, दे आर फॉलोइंग व्हाट एवर द डायरेक्शंस बीन गिवन बाय द एस्टैब्लिशमेंट, जिसको सपोर्ट करो, ये बिल पास करो। ऊपर से एक नूरा कुश्ती हो रही है, दिखाया जा रहा है कि हम ऑपोजिशन के अंदर है। ऑपोजिशन तो चलो आप हैं, लेकिन पीडीएम आपने छोड़कर निकल आए। पीडीएम इट वाज अ यूजलेस एक्टिविटी, पीडीएम ऐसे फजूल है, इट्स अ डेड हॉर्स, खत्म, फिनिश्ड हिस्ट्री है। एक तरीके से पीपल्स पार्टी ने ठीक भी कर दिया कि वो डूबती हुई किश्ती से निकल कर उन्होंने अपना बिल्कुल अपना बना लिया। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक कह रहे हैं कि पीडीएम से जुदा होने के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का सारा हाथ है। जो पीपल्स पार्टी जुदा हुई है, जो अलग हुई है पीडीएम से, उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। देखिए मेरा ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान वगैरह ये तो सबसे बड़े पाकिस्तान के जो है ना नुकसान देने वाले उनका मेजर रोल है, इन सब का मौलाना फजलुर रहमान पार्टी की ग्रुप पार्टी का। तो हाथ जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने आपको व्यू पॉइंट बताया, किसी ने हमें सपोर्ट करना है पीटीआई को, जो अच्छे लेजिस्लेशन हम कर रहे हैं उसमें किसने सपोर्ट करना है। अब वो अपोजिशन वाले जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन अपोज कर रहे थे हर एक चीज को, जिस चीज को बोलो अपोज करेंगे। तो किसी ने तो हमें सपोर्ट करना है, अगर हमने मुल्क को आगे चलाना है, कानून बनाने हैं, मुल्क स्टेट ऑर्गेनाइजेशन चीज रन करनी है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस नुकसान कर रहे हैं उसको खत्म करना है, बिजली की चोरी को ठीक करना है, ट्रेड डेफिसिट बहुत अल्लाह का शुक्र से बहुत बेहतर हो गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बेहतर हो, बिल्कुल सही, राइट, थिंग्स आर वेरी गुड। तो पीटीआई बिल्कुल ठीक है। तो पीटीआई नेशनलिस्ट जमात है, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती है और इसीलिए साइड करती है। भाई मेरा ख्याल में जो देखे ना, इमरान खान से लेकर जितने भी लोग हैं, बाकी जिनका कोई दिल भी चाहे कोई गलत करप्शन करे, कोई गलत चीज करे, इमरान खान के डर की वजह से कर ही नहीं सकते। एक भी तरीन को देखा, जहांगीर तरीन को क्या उठाकर बाहर फेंका जब थोड़ा सा उसका नजर आया। कोई भी हो, खान साहब की ये क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, जो बुरी क्वालिटी आप जो कहना चाहे, जब उसका भाई तो कोई नहीं है, चलो जो उसका पार्टी का बड़ा करीबी दोस्त भी हो, अगर वो गलत काम करे, ही वॉन्ट टॉलरेटेड। एवरीवन इन पीटीआई नोज कि जो ही मैंने कोई थोड़ा गलत काम किया, ये उठाकर बाहर कर देगा। तो तरीन साहब ने तो पैसा बनाया है ना, शुगर स्कैंडल में इन्वॉल्व तो है ना वो हर तरह से। नहीं, मेरा ख्याल में शुगर स्कैंडल में तरीन साहब ने अगर कोई करप्शन की तो मिनिमम की होगी शायद, बाकी सब ने जबरदस्त करप्शन किए, तरीन साहब ने बहुत कम की ना करी होगी। सब बिजनेस कम्युनिटी वाले जितने भी है ना, ये आपसे कोई 50% टैक्स एवेज करता है, कोई 3-4 करता है, अच्छे से अच्छा आदमी 2-3% करता है। मल्टीनेशनल भी किसी गार्ब के अंदर, किस कवर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख दिया, कुछ कर दिया, कोई विंडो ड्रेसिंग कर दी, उस तरीके से अपना टैक्स बेस को कवर गलत शो कर रहे होते हैं, सब करते हैं। तरीन साहब ने सबसे कम किया, लेकिन माफिया जो शुगर में और बाकी माफिया जो ये ओवर द इयर्स डेवलप हुए हैं। बिल्कुल ये सही है। पीपल्स पार्टी और फीमेल लाइन वालों ने इनको डेवलप किया, इनको ठीक करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। और नुमान साहब, आप कह रहे हैं कि जो अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ खड़ी हो जाए आज और अपोजिशन सारी एक हो जाए, तो आपकी हुकूमत घर जा सकती है? बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम थोड़े बहुत बने तो क्या, थोड़े बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, इश्यूज बनेंगे, लेकिन कोई नहीं। ये जहांगीर तरीन ने ग्रुप बनाया, कुछ नहीं होना इससे, ये साथ हो जाए कोई नहीं हो। इनके आपस में, क्योंकि इनके लीडरशिप में करप्शन बहुत ज्यादा है, दे हैव लॉट ऑफ उनकी गलत चीजें हुकूमत के पास, बिल्कुल सही है, जिनके पास बड़ी चीजें इनके पास है, तो ये नहीं कर सकते ऐसी चीजें। एजेंसीज आर्म ट्विस्टिंग करती हैं, इसलिए अपने मकासद हासिल कर लेती हैं। बिल्कुल करती है, और वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एक अच्छी पार्टी है, मुल्क के मुफाद की पार्टी है, पेट्रियोटिक पार्टी है, चीज अच्छी बेहतर कर रही है, इसलिए वो करते हैं सपोर्ट। राइट, बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तजा साहब, आपको एजेंसीज इसलिए सपोर्ट नहीं करती चूंकि आप पेट्रियोटिक नहीं हैं? अल्लाह करे कि हमको एस्टैब्लिशमेंट कभी भी सपोर्ट ना करे, और हम उनसे बेजार हैं। वो अपनी जगह पे रहे, हम अपनी जगह पे रहे, वो अपनी हदूद में रहे, दस्तूर में जो हम उनको सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ दस्तूर के दायरे के अंदर सपोर्ट करेंगे। दस्तूर के दायरे के बाहर जाके जो है ना, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको अपना भाई मानते हैं, हम उनको अपने बच्चे मानते हैं, मगर दस्तूर के दायरे के अंदर। बिल्कुल सही है। अच्छा,
یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ نعمان وزیر صاحب تو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں، ہمیشہ سے بولڈ بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی اس لیے کہ ہمارا جو بیگیج ہے وہ بہت کم ہے، کرپشن نہیں ہے، عمران خان صاحب ایماندار آدمی ہیں اور باقی بھی پارٹی میں سارے زیادہ تر ایماندار لوگ ہیں۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اس مفروضے پہ ان کو لائی تھی کہ ایک تو دو لوگوں سے جان چھڑانا تھا، پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ نیت تھی، دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو نوجوان عمران خان کو نوجوان ووٹ بھی کچھ مل جائیں گے اور کچھ ہم مدد کریں گے، اور یہ چونکہ جو ہے اس نے پہلے کوئی ایسے ان کے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے، اس لیے شاید کوئی ممکنہ طور پہ جو ہے نا وہ بہتر کریں گے، مگر وہ جتنا بہتر ہوا ہے وہ آپ کو جو ہے نا 3 سال میں پتہ چل گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی پشیمان ہے کہ یہ کس چیز کو ہم جو ہے نا وہ لے آئے ہیں۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو سسی پلیجو صاحبہ بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے پنجاب میں ان کے نون لیگ کی اکثریت بھی ہے، وہاں سے استعفے آتے نہیں ہیں تو مرکز کی طرف یہ بھاگ رہے ہیں، تو پہلے وہاں سے استعفے تو دیں۔ سارے استعفے اچھے دے دیں۔ دیکھیے یہ ان کی سسی پلیجو کی پارٹی کی بہت بڑی جدوجہد ہے، انہوں نے تو خون بھی دیا، دوسروں نے شاید اتنا خون نہیں دیا ہوگا جتنا ان کا خون بہا ہے اس معاملے میں، اور ان کی ذمہ داری بھی شاید دوسروں سے زیادہ ہے۔ ان کی لیڈر، بلکہ 2 لیڈر جو نا وہ شاید جنت سے یا جو درمیان کی کوئی جگہ ہوتی ہوگی وہاں سے جو نا چیز کے پکارے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جان چھوڑو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مت چلو، یہ اسٹیبلشمنٹ پھر آپ کو دھوکہ دے گی، پھر آپ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گی کہ آپ جو ہے نا چیختے رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے شہید بھٹو کے ساتھ کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے شہید بی بی کے ساتھ کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے ایون زرداری صاحب کو کس طرح سے جو ہے نا کیسوں میں پھنسایا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ اسٹیک اینڈ کیرٹ والی بات ہے، وہ کبھی اس طرف کھلاتی ہے کبھی اس طرف سے کھلاتی ہے، ان سے مستقل جان چھڑانا ہوگی، اور جان چھڑانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو کوئی ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ان کو صرف دستوری دائرے کے اندر پابند کرنا ہے، وہ ہم کو ان کو دستور کے اندر کام کرے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ بالکل صحیح، رائٹ۔ ہم ان کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ پوری کریں گے، مگر وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں، وہ باقی فیصلے مسلط نہ کریں، وہ انڈائریکٹ حکمرانی کا کام چھوڑ دیں اب اس ملک میں۔ تو جیسے نعمان وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عام ٹویسٹنگ کر کے اپنے مطلب کی قانون سازی بھی کروا لیتے ہیں، یہ بات مشاہدے میں ہے آپ کے بھی؟ وہ دیکھیے انہوں نے بالکل قانون سازی اپنے مطلب کی کروائی، میں ایک آدھ چیز کا وٹنس ہوں، اور وہ جس طرح سے تہمکانہ انداز میں جو وہ قانون سازی کروائی گئی تھی، یہ جو میرے بھائی اور بہن بیٹھے ہوئے ہیں نون کے اور سسی بیٹھی ہے پیپلز پارٹی سے، یہ میرے دونوں بہن بھائی جو ہے نا وہ شاید اس وقت وہ اس چیز کے وٹنس نہیں ہوں گے، مگر میں اس کا ذاتی وٹنس ہوں کہ جس طرح تہمکانہ انداز میں جو ہے نا وہ قانون سازی کروائی گئی تھی، وہ شاید وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین باب تھا۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا اس میں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی نے جب عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے تو نون لیگ نے رجوع کیا پیپلز پارٹی سے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس تحریک کو، اس ایفرٹ کو جو عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے تھے، اس کو ناکام بنانے سے انکار کر دیا۔ میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کو کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتا، ممکن ایسا ہو ممکن ایسا نہ ہو۔ اس میں دیکھیے جو کچھ ہوا یہ سینٹ کے الیکشن میں ہم نے جو ووٹ کیا ہے اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کو، وہاں پہ کچھ طے ہوا تھا، اس طے شدہ امور سے نکل کے جو یوسف رضا صاحب نے کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت بری بات ہے، یا جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ بہت بری بات ہے، کیونکہ ایک وہ جو سب کمیٹی بنی تھی اس میں ایک ساتھی کے اس پہ سائن بھی ہیں، اور وہ جو ووٹوں کا مسئلہ تھا جس میں 7 ووٹ ضائع ہوئے تھے، اس میں بھی میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ ہمارے جو غنی صاحب ہیں اپنا ان کے سعید غنی صاحب، انہوں نے جو نا یہ جو ہم سب ووٹ دے رہے تھے، میں نے خود اپنا ووٹ جو ہے نا یوسف رضا گیلانی کو دیا، سعید غنی صاحب نے کچھ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اسٹیمپ پیدل لگانی ہے، اور میں اس کا وٹنس ہوں، خود وٹنس ہوں، یہ جو چہروں پہ جو ہے وہ لگے تھے، وہ نام سے آگے پیچھے جو اسٹیمپ لگی تھی اس میں سعید غنی صاحب نے ان کو کہا تھا۔ اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا اس کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں، مگر میں 2-3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹڈلی کہہ چکا ہوں، اور اس بات کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے۔ پھر ایک اور چیز، وہ 7-8 ووٹ تو وہ ضائع ہوئے، پھر حیدری صاحب کو وہ 7-8 ووٹ کیوں نہیں ملے؟ چلے ایک جگہ تو غلطی ہو گئی، ایک جگہ پہ تو غلطی انوسینٹلی ہو گئی، پھر وہ حیدری صاحب کے بارے میں تو وہ انوسینٹ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر وہ حیدری صاحب کا پلس ہو جانا چاہیے تھا۔
हैदरी साहब को वो 7-8 वोट प्लस होके वो जीतना चाहिए था, वो उधर वो कम होके हारते हैं, उनके वोट कम हो जाते हैं और यहाँ वोट जाया किए जाते हैं। बहरहाल ये भी तो कामरान मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी ने ये दानिस्ता किया और किसी के कहने पर किया? देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इसकी कि दानिस्ता किया या नादानिस्ता किया, मगर जब आप डाट्स को मिलाते हैं, जब आप एक प्रूडेंट माइंड अप्लाई करते हैं तो फिर जो है ना नताइज कुछ और नहीं। राइट। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अपोजिशन फौज को कह रही है कि हुकूमत को घर भेज दें, और दूसरी जानिब ये भी कह रही है कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गौस बख्श नियाज़ी साहब, ये फरमाइएगा, जैसे अभी मुसद्दिक मलिक साहब कल इंकशाफ कर चुके हैं कि आपने पीपल्स पार्टी से रजू किया था जब इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले रहे थे, और आपने उनको अप्रोच किया और उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारा साथ दें और हम इस तहरीक को नाकाम बनाते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब देखें जी, ये कोई हाई लेवल पे बात हुई होगी, लीडरशिप लेवल पे शायद बात हुई हो, लेकिन इसका पार्टी में हमारे तक ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं। हमारा ये जो पीडीएम की जो हुकूमत है वो बिलावल साहब ने शुरू की थी, उन्हीं का इनिशिएटिव था, और फिर उन्होंने सारा जो एग्रीमेंट तय किया कि जो अब करेंगे इकट्ठे करेंगे, इस्तीफे भी देंगे, लांगबाज भी करेंगे, सारे करेंगे, ये उन्हीं का इनिशिएटिव था। लेकिन एक मौके पे यानी कि इख्तिलाफ से में उन्होंने एक ऐसा हुकूमती पार्टी के साथ चले गए जिससे हमें ये शुबा है कि शायद अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि उन्हीं के वोटों से ये बने हैं। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमें हुकूमत इतनी हमने मेहनत की है, जल्द से जरूर की है, उसकी सख्त मौसम में लोग हमारे साथ में हैं, इसके मौके पे जो साथ खड़ा होना और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे साथी और अवाम के साथी। और हमने तो उसका रास्ता भी बताया कि अगर पीपल्स पार्टी वाले सीरियस हैं तो अपना वो माजरत कर दोबारा उनको कल भी जो 29 मीटिंग होते हैं फजल यही स्टांस है कि वापस आ जाएं तो चलेंगे। और एक बात ये तय है, और पीपल्स पार्टी को भी पता है, मीडिया में भी पता है, हमने जितने भी ये कई किए हैं, आज भी अगर हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है तो हमको कितना होगा। तो इस पे अगर पीपल्स पार्टी अपनी कमजोरी की वजह से थोड़ी पीछे हट रही है तो ये इसकी मर्जी है, और हमें तो बड़ा दुख हुआ है कि मैदान में आके हम हमारा देखियो के नाम को हमने पूरे हमारे एक वोट भी इधर उधर नहीं, इतने हमने पैरा दिए। बिल्कुल सही, राइट कैनेट में भी पैरा दिया। बिल्कुल तो हम पीपल्स पार्टी रहे थे कि पीपल्स पार्टी जरूर हमारे साथ रहेगी और उसको रहना चाहिए, अभी सोच के दोबारा वापस में आ जाना चाहिए। राइट। शशि पलीजो साहिबा, ये आपको अलर्ज किया जा रहा है कि तहरीक, और जब एतमाद का वोट खान साहब ले रहे थे तो आपने इनकार कर दिया अपोजिशन का साथ देने से, और आपने उस तहरीक को जो इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने जा रहे थे उसको कामयाब होने में मुआवनत की एक तरह से। इतला साहब, सबकी बात मैंने बड़ी धीरज से सुनी है, वो भी उस एरिया से मैं फिर कहती हूँ जहाँ न बिजली है, न पानी है, न गैस है। अभी आपसे बात कर रही थी मैं अपने, तो 12 साल से शशि साहिबा आपकी हुकूमत है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। आप तो कटेड़ा मत लगाएं, 5-6 नंबर चौथा नंबर आप मत बने। आप तो हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है। आप न्यूट्रल रहे। जी। यहाँ न लाइट है, न ये सारी वफाकी चीजें हैं, और इस वक्त बाकायदे सिंध को जिसे विक्टिमाइज किया जा रहा है। पहली बात ये मैं क्लियर कर दूँ एक चीज कि सरजमीन पे हम खड़े हैं और इससे ज्यादा कोई हकायक होंगे नहीं। आज भी पूरे सिंध में धरने लगे हैं, कल भी इस गर्मी मट्टी में, इतनी सफोकेशन में धरने लगे हैं, और कल भी इवन मेरे जिले में भी बहुत बड़ा एक धरना है। कौन चाहेगा गर्मी में? हम भी चाहेंगे। तो हम अपने पंजाब के भाइयों की तरह और उनकी पीटीआई के पार्टी के साथियों की तरह अपने घरों में मजे से बैठकर ड्राइंग रूम में टेक्नोलॉजी की बात करें, अनोखी चीजों पर बात करें। हम क्यों पानी पर उसमें अपने आप को भी एक्सपोज करें, एस्टेब्लिशमेंट के भी नजर में आए? तो यानी सिर्फ ये 2-3 पार्टियां नहीं, एस्टेब्लिशमेंट भी हम पे बपरी हुई है, पीटीआई भी हम पे बपरी हुई है, नून लीग तो कोई तो बात होगी हम पे।
اور آپ کا ہر سوال اور ان کا ہر جواب پیپلز پارٹی سے شروع ہوتا ہے، پیپلز پارٹی پہ ختم ہوتا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہم محور ہیں اور بالکل محور ہیں. ایسا نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے اور پھر کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، تو اس لیے کانٹیکسٹ یہ بنتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے. تو سیسی صاحب آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا؟ کم سے کم اس پروگرام میں تو آپ نے یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے مطلع صاحب. آپ کافی ہی فیئر ٹرانسپیرنٹ چیزوں میں یقین رکھنے والے ہیں. دیکھیں لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. جی بالکل. بات سوچ کیے. ابھی نعمان بھائی نے بات کی وزیر صاحب نے، وہ بھی میرے کو لکھ رہے ہیں، بہت اچھے، بڑی معلومات ان کو. پی ٹی آئی کے جو سب سے زیادہ ذہین اور اکابر آپ کو کہہ سکتے ہیں، جن کو پیٹرولیم سے لے کر سارا ٹیکنالوجی تک معلومات رہی ہے، وہ از ون آف دیم. اس وجہ سے ریسپیکٹ بھی بہت ہے. انٹرنل معاملہ پانی کا نہیں ہے، یہ بھی پاکستان کے حصے ہیں. اور یہ دھرنے لگے ہیں کہ لوگوں کو پاگل کتوں نے اتنا کاٹا ہوا ہے کہ وہ یعنی ساری اپنے چھوڑ کر وہ کھڑے ہو جائیں، پانی کی ڈیمانڈ کریں. پانی ایک بنیادی حق ہے اور یہاں فیئرنیس کے ساتھ ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی. ارسا کے چیئرمین کو بالکل استعفیٰ دے دینی چاہیے. یہ گھر کی لونڈی بنا کر ارسا کو کب تک استعمال کریں گے؟ اور سندھ بھی پاکستان کا اہم حصہ، جہاں سے پہلی ریزولوشن آئی تھی. سندھ وہاں جہاں جناح نے جنم لیا، سندھ وہاں جہاں کے شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو نے کسی وہ جنت کی درمانی جگہ نہیں، یقیناً جنت میں ہی ہوں گے بھٹو صاحب بھی اور محترمہ شہید بھی جناح صاحب کے ساتھ وہاں. اور وہاں سے بالکل یہ ساری ناانصافیاں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہم ابھی ہمارے بھائی کامران صاحب نے بات کی کہ ہر چیز دستور کے اس میں ہی ہونی چاہیے. بالکل، یہ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. ایون جب پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں ہم دستور کا ہی، ہم جب سی سی آئی کی بات کرتے ہیں دستور کی بات کرتے ہیں، ہم جب این ایف سی کی بات کرتے ہیں دستور کی بات کریں. ہم جو بھی کوئی بھی آئین اور قانون کا حوالہ دیتے ہیں، الیکشن کمیشن سے لے کر کسی بھی چیز کے حوالے سے دستور. اور یہ دستور وہی ہے جو تحفہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک میں، اس ملک کے خد و خال کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پہلا نظم و ضبط دیا گیا، وہ بھی جو ہے یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی جاتا ہے، میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹامک ٹیکنالوجی کی طرح. بالکل صحیح ہے. تو یہ آپ سے نون لیگ نے رجوع کیا تھا کہ عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، ہمیں اس کو ناکام بنانا چاہیے. نون لیگ نے رجوع کیا، آپ سے کانٹیکٹ کیا؟ کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور اس میں نون لیگ نے کوئی بات نہیں یہ نہیں رکھی تھی کہ آئیں اعتماد کے خلاف جو ہے ووٹ دیتے ہیں. یہ سب کو پتا ہے، ریکارڈنگ آپ کے اس کی بھی پڑھی ہیں، سب کی پڑھی ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی تھی کہ یہ آخری آپشن استعفاؤں کا ہونا چاہیے، پہلے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے ہم نے کہا پنجاب سے آئے شروع کریں. اور یہ ایک آپشن زبردست تھا اور اس میں نون لیگ کے کافی سارے ساتھی ہمارے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ تو بات ہمیں بھی دل سے لگتی تھی. پتہ نہیں کیوں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، پہلی بات یہ کہ 6 مہینے اب روٹیشن ہمارے تو ختم ہو، عہدے تو چینج کریں. ہمارے پی ڈی ایم کے ساتھی سربراہ ہمارے بالکل صحیح ہے، لاکھ عزت سب کے لیے، یہ کوئی روٹیشن پہ تھے، یہ کوئی پرماننٹ نہیں تھی. وہاں بیٹھ کر کچھ لوگ جو ہے ہمارے پنجاب سے کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ آنکھ دکھا رہی ہے مسلسل، وہ تھوڑا رحم کریں، چھوٹے صوبوں پہ رحم کریں. تو اب پیپلز پارٹی الیکشن تک انتظار کرے گی، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حکومت نہیں کرا سکتے تو انتظار کریں گے. اس حکومت کے لیے کوئی بھی ٹف ٹائم اگر آیا ہے، کیونکہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں لیکن ابھی بھی پی ڈی ایم کی بھی جو بات پی ڈی ایم بنائی ہے ہم نے تھی پہلی بات، بالکل ٹھیک ہے، جو بھی پالیسی ایسی آئی ہے آئین کے اندر رہ کر ساری کی ساری جو ہے اس کا شروعات پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہوئی ہے. تو ابھی بھی جو بھی آئینی اور جمہوری راستے ہوں گے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ ہم ہی کریں. تب بھی تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے بھائیوں کی لینگویج ہمارے لیے دیکھ لیں، سب کی دیکھ لیں. جھگڑے میں کون ہے؟ رات اور آئیونڈ میں تو بڑے زبردست انصاف مل رہے ہیں نا، اور ہم اس پر بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ہم یا تو بھوک اور پیاس میں کھڑی ہو کر میں اس کے لیے بھی اس کے باوجود دعائیں دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ اور نون لیگ کو. رائٹ سسی صاحبہ بالکل ٹھیک ہو گیا. نعمان وزیر صاحب، آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ نون لیگ نے رجوع کیا ہو، کانٹیکٹ کیا ہو پیپلز پارٹی سے اور انہوں نے کہا ہو کہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں لینے دینا اور پھر پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہو؟ نہیں، میرے ایسے ڈائریکٹلی میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح کوئی ان دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہو. لیکن جو سرکمسٹانشل چیزیں نظر آتی ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہے. اس طرح دس از ویری کلیئر ان فرنٹ آف اٹ کہ اس طرح کچھ ہوا ہے. جو جہاں تک آپ بات کہتے ہیں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں انوالو ہو جاتی ہے ان چیزوں کے اندر. دستور کے دائرے میں رہنا چاہیے. میرے خیال میں ایک انگریزی کی مثال ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر.
اگر ہم پالیٹیشنز اپنا ملک کا چلانے کے آئین کے مطابق چلانے کے ہم اہل ہی نہیں ہیں, ہم تباہ کرتے رہے ملک کو پچھلے 10 سالوں کے اندر, NROs دیے, کرپشن ہوئی, اداروں کو ختم کیا, جس کو بھی دیکھتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے, بجلی ہے, کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, کیا حال کیا. بالکل صحیح ہے. نعمان وزیر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر جمہوری رویہ ہے اپوزیشن کا, جو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دیں. عمران خان صاحب درست بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, فوج کو کہہ رہے ہیں, تو واقعی یہ غیر جمہوری طریقہ ہے کہ آپ اپوزیشن والے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرائیں. کیا گرائیں, کیا فوج کو اسٹیبلشمنٹ, ہم کیا اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ رہے ہیں. واٹ اسٹیبلشمنٹ, فوج اینڈ جوڈیشری اینڈ بیوروکریسی, اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ ہو سیز کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ پیٹریوٹک. میں کہتا ہوں جتنے آپ اپنے آپ کو پیٹریوٹک کہتے ہیں اتنے وہ بھی ہیں, لیکن اگر میں فرق یہ ہے کہ ان میں کرپشن بہت کم ہے, ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ کرپشن ہے. پچھلے 10 سالوں میں ہمارے سیاستدان اور بیوروکریٹس کو جو جس لیول بنایا, تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر اس طرح ہی ہم چلتے رہتے تو پاکستان کو تو حالات ہی خراب ہو جاتے. اب دیکھا ہے کہ یہ پارٹی آئی ہے, ایک جینوئن پارٹی ہے, نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے, اپنے انٹرسٹ کو نہیں دیکھتی, اپنی کمائی کو نہیں دیکھتی ہے, ساروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ از سپورٹنگ اس. کیوں میں ٹو بی ویری فرینک, یو ڈنٹ ڈیزرو, ڈیموکریسی ڈنٹ ڈیزرو, پارلیمنٹ ڈنٹ ڈیزرو یہ جو چیزیں ہم جو کر رہے تھے. یہ تو اب آ کر جب ٹھیک ہوا, پچھلے 3 سالوں میں جو چیزیں بہتر ہونی شروع ہوئی, اب دیکھیں جمہوریت اوپر اٹھے گی, چیزیں بہتر ہوئے گی اور صحیح جمہوریت آئے گی. رائٹ. کامران مرتضیٰ صاحب, آخری کمنٹ ہے, کتنا غیر جمہوری رویہ ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسی اپوزیشن ہے جو فوج کو کہہ رہی ہے حکومت گرا دیں, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں سیاست میں ہونا چاہیے. نہیں, یہ فیکٹس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں, گرانے کا نہیں کہہ رہے. گرا ہم خود لیں گے, اتنے کمزور ہم نہیں ہیں کہ اس کو جو ہے نا ہم یہ کام اسٹیبلشمنٹ سے دیں یا کسی ادارے سے دیں. جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, تو پھر ہم اس کو مداخلت کی دعوت کیسے دیں گے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مداخلت کر کے آپ نے یہ بیساکھیاں دی ہوئی ہیں, کندھا دیا ہوا ہے, یہ اس کے کندھے سے پیچھے ہٹ جائیے. عمران خان صاحب کی کوالٹی صرف یہ ہے کہ ان کو کندھا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اور وہ جب تک وہ کندھا رہے گا, ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر ڈائریکٹ اگر کوئی لڑائی شروع ہو جائے گی, پھر خانہ جنگی والی بات شروع ہوگی. ہماری تمام تر جدوجہد جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ہے, جمہوریت کے اندر ہے. تو اپوزیشن تو خود یکجا نہیں ہے, تو پھر حکومت کو گھر کیسے بھیجے گی؟ دیکھیے, ہر آدمی اپنے سامان کا ذمہ دار ہے. اپوزیشن میں اگر باقی پارٹیاں جو ہے وہ اگر وہ ساتھ نہیں چلنا چاہتی, یا ان کی جدوجہد کا طریقہ کوئی اور دوسرا ہے, یا وہ مناسب رستہ کوئی اور سمجھتے ہیں, تو یہ ان کا حق ہے. وہ بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب, سینیٹر نعمان وزیر صاحب, سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, سینیٹر ڈاکٹر غوث نیازی صاحب, آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.